السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد أنزل على عبده بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من الأتقياء والأصفياء والأولياء والكاملين والعاملين والصالحين والمؤمنين والمتقين بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماوات أحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وابن عمه وصاحب لوائه أسد الله الغالب غالب على كل غالب المطلوب لكل طالب إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض واجب على الحاضر والغائب مولانا ومولى الثقلين أبي الحسنين والزينبين مصداق مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان الذي زوج في السماء بخير النسوان أسد الله عين الله أذن الله وجه الله جنب الله لسان الله إرادة الله قدرة الله أمر الله حكم الله صفوة الله وتر الله عناية الله كلمات الله عناية الله ولاية الله حكمة الله حجة الله مشيئة الله عناية الله قدرة الله سر الله في العالمين أمير المؤمنين نقطة باء بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى آلهم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الأطهرين الأنجبين الأكرمين الأكبرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية الأزلية الأبدية الكلية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم ومحاسنهم من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. علماء اعلام مراکز اعظام کی صحت و سلامتی کے لیے
اسلام کی بالادستی کے لیے، دشمنان اسلام کی ذلت و خواری کے لیے، اور مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے مل کے ایک مرتبہ حیدری صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے، سرکار کے لشکر کا ادنا جانثار بننے کے لیے، سرکار کے چہرے کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے مل کے ایک مرتبہ مہدوی صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اذان محترم، سلسلے عبد اور معبود، حقیقت عبودیت اور مقام عصمت شہنشاہ وفا حضرت ابوالفضل العباس علمدار کے موضوع پر آج چوتھی مجلس ہے۔ عبد کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کیا ہے؟ معبود کس کو کہتے ہیں؟ عزیزو، بیان کیا گیا کہ عبادت فقط نماز کا نام نہیں ہے، عبادت فقط سجدے کا نام نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے واضح طور پہ کہہ دیا قرآن میں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ عبادت اس کی قبول کرتا ہے جس کے دل میں تقویٰ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جس کے دل میں تقویٰ ہے اس کی عبادت قبول کرتا ہے۔ ویسے آج ابھی چاند گرہن بھی لگا ہوا ہے، تو جو افراد نماز نہیں پڑھ سکے تو پڑھ لیجیے گا، انشاءاللہ ثواب ہوگا۔ اور اس کی وہ نماز ہے کہ جس کی قضا بھی ہے اور بڑے اثرات کی حامل ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے چاند کا گرہن ہونا، اور یہ چاند گرہن بڑے ہی آخری زمانے میں کافی تعداد میں اس کا ہے وجود۔ چاند گرہن، سورج گرہن اور آندھی کا چلنا، کالی آندھی اور زلزلہ، اس پہ نماز آیات واجب ہو جاتی ہے، مستحب نہیں، واجب ہو جاتی ہے۔ وہاں اگر کبھی ادا نہیں کی، اول تو کی ہوگی، تو آج پھر ادا کرتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی تھا تو نماز کے لیے اس کو اٹھایا کہ بیٹا نماز پڑھ لو، اس نے فجر کا کون سی نماز ہے؟ کہا فجر کی نماز۔ تو اگلے دن پھر اٹھایا اس کو، کہا بیٹا اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ لو۔ کہا کل تو پڑھی تھی۔ کہا بیٹا یہ روز پڑھنی پڑتی ہے، روزانہ، جان نہیں چھوٹی، یہ نماز واجب ہے، اس وقت کوئی نماز کر تو اللہ قبول اس کی کرتا ہے جس کے دل میں تقویٰ ہے۔ بڑا عجیب جملہ ایک بہت بڑی شخصیت نے کہا تھا کہ جس کی اللہ قبول کرتا ہے وہ بہانے لے کے آتا ہے، کوئی نہ کوئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور جس کی قبول نہیں ہوتی وہ ٹرک کو آگے بڑھتا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں، جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، تو نماز اللہ اس کی قبول کرے گا جس کے دل میں تقویٰ ہے۔ اب یہ نماز نہیں ہے کہ نماز شروع کی، اب جیسے ایک بڑا عجیب سا جملہ ہے، عبادت، عابد کیا ہے، معبود کیا ہے، حقیقت عبودیت کیا ہے، یہ نہیں ہے اٹھے تو اللہ اکبر صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، یہ نہیں ہے، تواضع، انکساری، اور قبول ہے متقی کی۔ اور اگلی جگہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، جو شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، سمجھ لو اس کے دل میں تقویٰ ہے اور وہ متقی ہے۔
اللہ نے نماز پڑھنے کو تقوی کی علامت قرار نہیں دیا، اللہ نے سجدہ کرنے کو تقوی کی علامت قرار نہیں دیا، اللہ نے روزہ رکھنے کو تقوی کی علامت قرار نہیں دیا۔ کہا جو بھی نشانیوں کے سامنے جھک جائے، جو بھی شعائر اللہ کی تعظیم کرے، سمجھ لو وہ متقی ہے، سمجھ لو وہ تقوی والا ہے، اس کے دل میں تقوی ہے۔ جو نہیں جھکتا وہ متقی نہیں ہے، اور جو متقی نہیں ہے اس کی عبادت قبول نہیں ہے، چاہے لاکھ پڑھے۔ تو تعظیم جو ہے یہ جزو عبادت ہے۔ مثلا اب شعائر اللہ کیا ہے؟ ایک جملہ بچے بھی سمجھ جائیں۔ شعائر اللہ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ نارمل تو یہ کہا جاتا ہے نا، شعائر اللہ اس کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ اچھا کہتے ہیں جی صفا و مروہ اس لیے شعائر اللہ ہیں، ان کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے۔ مجھے تو گیٹو دیکھ کے بھی اللہ یاد آتا ہے۔ ہاں ماؤنٹ ایورسٹ دیکھ کے بھی اللہ یاد آتا ہے، مری کی پہاڑیاں دیکھ کے بھی اللہ یاد آتا ہے، اور اگر اوپر چلے جائیں اور نیچے دیکھیں تو زیادہ یاد آتا ہے۔ مجھے احد کے پہاڑ دیکھ کے بھی اللہ یاد آتا ہے۔ ہاں احد کے جو پہاڑ ہیں یہاں کی بڑی تاریخ ہے، مجھے اللہ یاد آتا ہے۔ مجھے پہاڑ نہیں گھاٹیاں دیکھ کے بھی اللہ یاد آتا ہے۔ ہاں گھاٹیاں دیکھ کے بھی اللہ یاد آتا ہے۔ مجھے غار دیکھ کے بھی اللہ یاد آتا ہے۔ مجھے سانپ دیکھ کے بھی اللہ یاد آتا ہے۔ تو واقعہ نہیں یاد آتا ہے؟ اللہ یاد آتا ہے۔ اگر کسی کے پاؤں میں کاٹ لے سانپ تو بھی اللہ یاد آتا ہے۔ اگر کوئی کسی کو دیکھ کے اور نام بھی اس کا حیدر ہو، میدان سے اس طرح سے بھاگے جیسے تاریخ میں کوئی نہیں بھاگا تھا، تب بھی اللہ یاد آتا ہے۔ میں وہ بیان نہیں کر سکتا تاریخ جو لکھی ہوئی ہے کہ کس طرح سے بھاگا تھا، اللہ تو یاد آتا ہے۔ آپ کو نہیں یاد آتا؟ مجھے تو یاد آتا ہے، بلکہ اللہ تو بہت جگہ پہ یاد آتا ہے۔ میٹرک میں، مڈل میں ہوم ورک نہیں کیا ہوا 3 مہینے کی چھٹیوں کے بعد، اور سامنے سے استاد کے ہاتھ میں ڈنڈا، تو اللہ یاد نہیں آتا؟ تو کیا یہ جو استاد جو ہے یہ شاعر اللہ ہے؟ مجھے بتائیں نا، یہ شاعر اللہ ہو گیا؟ یہ جو سانپ ہے جس نے ڈسا ہے کسی کو، تو کیا یہ شاعر اللہ میں ہو گیا؟ یہ پہاڑ جو ہے کیٹو کا، یہ شاعر اللہ ہے؟ ماؤنٹ ایورسٹ شاعر اللہ؟ ان کو دیکھ کے اللہ، چھوٹا بچہ عبادت کرے تب بھی اللہ یاد آتا ہے۔ اچھا ہمیں تو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے۔ ایک بڑا عجیب جملہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے حبیب السیر، ہمارے برادران اہل سنت کی کتاب ہے۔ اس میں لکھتے ہیں یہ حضرت علی کے لیے جو حدیث ملتی ہے نا، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ کوئی خاص بات نہیں تھی چہرے میں، ہاں خاص نہیں تھی، اصل میں ایک راز تھا۔ راز بڑا عجیب تھا علی کے چہرے میں۔ کیا راز تھا؟ کہتے ہیں ورنہ چہرے میں کوئی خاص بات نہیں تھی، راز تھا، راز کی وجہ سے بات۔ اب راز کیا سنیں؟ کہتے ہیں اذا برز علی بن ابی طالب، جب علی گزرتے تھے، ٹائم ہے صبح 8:30 بجے مثلا نکلنا مولا نے گھر سے، تو یہودی اور کافر عیسائی اپنے گھروں کے دروازے پہ بیٹھ جاتا ہے نکل کے کہ اب علی آنے والا، اب حیدر کرار آنے والا، اب سب بیٹھ گئے۔ اب یہ لکھ رہے ہیں ہمارے برادران اہل سنت کے حبیب السیر میں یہ روایت موجود ہے، عربی زبان کی کتاب ہے، فارسی اور عربی اس میں یہ موجود ہے۔ کہتے ہیں گھروں کے باہر نکل کے دونوں طرف اب شاہ ولایت جا رہا ہے، ہائے ہائے خدا کبھی ہمیں بھی وہ دن دکھا ہم امام زمانہ کی زیارت کریں۔ کہتے ہیں اب مولا گزر رہے ہیں تو اب ادھر والا بھی کہتا دیکھ کے سبحان اللہ،
جملہ سنیے گا، کہتے ہیں ما اطیب ھذا الفتى لا الہ الا اللہ، ما اشجع ھذا الفتى لا الہ الا اللہ، ما اسقى ھذا الفتى لا الہ الا اللہ، ما اجمل ھذا الفتى لا الہ الا اللہ، ما اتقى ھذا الفتى لا الہ الا اللہ۔ کتنا خوبصورت ہے یہ فتح، لا الہ الا اللہ، کتنا بہادر ہے یہ فتح، لا الہ الا اللہ، کتنا شجاع ہے یہ فتح، لا الہ الا اللہ، کتنا بہادر ہے یہ فتح، لا الہ الا اللہ، کتنا سخی ہے یہ فتح، لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں یہ علی کے چہرے میں کوئی بات نہیں تھی، بھئی یہ عبادت کیوں تھا علی کا دیکھنا؟ کہتے ہیں کانت رؤیتہ تحملہم علی کلمۃ التوحید، علی کا دیدار لوگوں کو کلمہ پڑھنے پہ مجبور کرتا ہے۔ لوگوں کو کلمہ پڑھنے پہ مجبور کرتا تھا، دیکھ کے سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جانتے ہیں اس کو کہتے ہیں علی، توجہ فرمائیے گا، اس کو کہتے ہیں علی۔ نبی معجزہ دکھائیں اس لیے کہ لوگ کہیں لا الہ الا اللہ، ہائے 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 ہائے۔ نبی معجزہ دکھائیں، یہ کریں وہ کریں، مردے کو زندہ کریں، تاکہ لوگ کہیں لا الہ الا اللہ۔ علی گزر جائیں تو لوگ کہیں لا الہ الا اللہ ہے؟ تو جو نبیوں کے معجزے میں کمال ہے وہ علی کے چہرے میں، کیسے نہ ہو؟ یہ چہرہ علی کا کہاں ہے؟ یہ تو وجہ اللہ کا چہرہ ہے، اور اللہ کے چہرے کو دیکھ کے تو لا الہ الا اللہ بڑا ہی جاتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ جس کو دیکھ کے نبی نے جنگیں کی، کس لیے؟ لا الہ الا اللہ کہیں۔ ادھر حیدر گزر رہے ہیں، ہر کوئی کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ تو کہتے ہیں اس لیے عبادت تھی علی کے چہرے کو دیکھنا، کہ لوگ کلمہ پڑھتے تھے، پر کلمہ تو عبادت ہی ہے۔ کہتے ہیں کلمہ پڑھنا تو ویسے بھی عبادت ہے، چہرہ دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھتے تھے۔ اب کوئی ان سے پوچھے کہ بھائی مسلمان پڑھے تو الگ بات ہے، یہ یہودی کیوں پڑھتے تھے، کافر کیوں پڑھتے تھے؟ تو جس کو دیکھ کے کلمہ خود بخود نکلے، اس ذات کو حیدر کرار کہتے ہیں۔ تو جو فرما رہے ہیں ماشاءاللہ، شادی شدہ حضرات تشریف فرمائیں، جن کی نہیں ہوئی دعا کرتا ہوں ان کے لیے خدا ان کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ دعا کرنی چاہیے تھی، شادی کی چھوٹے ہیں نا اس لیے کر رہا ہوں کہ خدا پڑھنے لکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جاب ہو جائے، اس کے بعد پھر ظاہر ہے ابھی سے شادی کرنی ہے، کیا کھلائیں گے بچوں کو؟ ذرا وہ بھی ایک ضروری ہے، پڑھنا لکھنا، ماں باپ۔ شادی تو ظاہر ہے آج کل کا تو زمانہ ایسا ہے، بچہ دنیا میں باپ نہیں آتا پہلے کہتا ہے میری شادی کروا دو۔ ذرا اس طرح سے تو نہیں نہ ہو سکتا، ساری ایک شرائط ہے اس کی، سب کچھ ہے حالات۔ اچھا آپ جانتے ہیں کہ جس کے گھر میں بچہ پیدا ہو، بچہ دنیا میں آتا ہے تو اب شباہتیں کیا دی جاتی ہیں؟ آنکھیں اگر چھوٹی ہیں چچاتے گئی، چھوٹی آنکھیں ہیں چچاتے، کان ذرا خوبصورت نہیں ہے پھپھو پہ گئے، ناک چھپتا ہے کس پہ گیا؟ ددیال پہ۔ لوگ آتے ہیں سلام نہیں کرتا، ادب سے نہیں بولتا، ددیال پہ۔ آنکھیں خوبصورت ہیں خالہ پہ، چہرہ بہت خوبصورت ہے، پیارا ہے، کس پہ گیا؟ ماموں پہ، چندہ ماموں پہ، ماموں پہ۔ ویسے با اخلاق ہے، ادب سے بولتا ہے ماں پہ، سلام نہیں کرتا باپ پہ، ادب سے بولتا ہے تو ماں پہ۔ دنیا کا قانون ہے نا، ایسے ہی بولتے ہیں نا کہ یہ اس پہ گیا ہے، ہر اچھی چیز اپنی طرف، ہر بری چیز اس طرف چپکا دی جاتی ہے۔
تو اب میں ایک سوال کرتا ہوں اللہ سے، اے اللہ، جس کو دنیا کافر کہے اس کو تو نے ایسا بیٹا دیا، کوئی نہیں کہتا اس کی آنکھیں کس پہ گئیں، اس کے کان کس پہ گئے، اس کی زبان کس پہ گئی، اس کے ہاتھ کس پہ گئے۔ جو دیکھتا ہے ہاتھ کیا ہے ید اللہ، آنکھیں کیا ہے عین اللہ، زبان کیا ہے لسان اللہ، چہرہ کیا ہے وجہ اللہ۔ تو جو ہے نا، اے اللہ، کوئی تو کہہ دیتا بھائی آنکھیں ابو طالب جیسی۔ اے اللہ کی آواز ہے، یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ جس کو میں نے عطا کیا وہ کوئی عام نہیں ہے۔ تو اے اللہ، جس کو دنیا کافر کہے اس کو تو نے کل ایمان دے دیا، اور جو اپنے کو مسلمان کہتے تو ان کو جزو ایمان بھی نہیں دیا، جزو ایمان بھی نہیں دیا، جس کو دنیا اس کو کل ایمان دے دیا۔ تو اب عزیزان محترم، یہ ایک دنیا کا قانون ہے۔ تو مقصد اصلی کیا ہے، کس لیے عبادت؟ یہ عبادت بھی ایک عجیب طرز کی ہوتی ہے کہ مطلب یہ انسان عبادت کرتا ہے، تو عبادت میں اب ہم پہلی چیز جو ہماری عبادت ہے جس پہ بڑا زور دیا جاتا ہے وہ ہے نماز۔ بڑا زور و شور سے ہوتا ہے نماز پڑھو، اللہ کے لیے خالص عبادت ہے یہ۔ تو اللہ کے لیے عبادت ہے، نبی پہ سلام کیوں ہے اس پہ؟ السلام علیکم ایھا النبی، یہ زیارت کیوں پڑھی جا رہی ہے نماز میں؟ نہیں کوئی مجھے بتا دے کہ یہ نماز میں السلام علیکم، السلام علیکم کیا ہے؟ زیارت نہیں ہے؟ نہیں، علیکہ کیا مخاطب کا صیغہ نہیں ہے؟ مخاطب کے لیے آتا ہے نا کا، یو کے لیے جو سامنے بیٹھا ہے۔ اگر یو نہیں ہے تو غلط ہے۔ آپ بھی پڑھ رہے کہہ رہے ہیں اے نبی تجھ پر سلام جو میرے سامنے ہے، جو نبی کو حاضر ناظر نہیں مانتا وہ بھی کہہ رہا نبی تجھ پہ سلام۔ اور کہا آتا ہے زندہ کے لیے، مردہ کے لیے نہیں۔ کہاں بیٹھے ہیں مجھے نہیں معلوم۔ علیکہ تجھ پر سلام وہ بھی کہہ رہا ہے، لندن والا بھی کہہ رہا ہے، کینیڈا والا بھی کہہ رہا ہے، برطانیہ، لندن، اٹلی، امریکہ، فرانس، ہر جگہ، لاہور میں ہر بندہ کہہ رہا ہے علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، اے نبی تجھ پر سلام۔ تو ماننا پڑے گا ہر شخص کے سامنے نبی موجود ہے۔ تو یہ تو عقلی تقاضا ہے، جس جگہ نبی موجود ہے وہاں اس کا وصی بھی موجود ہے۔ یہ کیسے ہو گیا نبی ہر جگہ موجود ہے؟ وہ تو مدینے میں ہے۔ جیسے ایک صاحب تقریر کر رہے تھے، جسم ایک ہوتا ہے تو وہ ایک جگہ پہ رہتا ہے، دو جگہ نہیں آتا، تو ایک جگہ پہ ہی ہوتا ہے۔ تو بھائی مجھے یہ جواب دے، شیطان کے کوئی 100 جسم نہیں ہے؟ شیطان کا بھی ایک ہی جسم ہے۔ جب وہ ایک جسم رکھ کے 7 ارب عوام کو گمراہ کر سکتا ہے تو جو اللہ کا ولی ہے وہ نجف میں رہ کے پوری دنیا کی ہدایت کر سکتا ہے۔ اس پہ یقین ہے، اس پہ یقین نہیں ہے۔ تو یہی تو ہے، انسان گر جائے تو اتنا گر جائے شیطان کو حاضر ناظر مان لیتا ہے۔ یار آپ کو کیسے گمراہ کر سکتا، اس کو کیا گمراہ، نہیں مجھے بھی کیا۔ یار ایک کیا کمال کر رہے ہیں، کہا نہیں اللہ نے اختیارات دے دیے۔ اتنا تو مانتے ہو اگر اللہ کسی کو اختیار دے دے تو وہ اتنی قدرت رکھتا ہے کہ ہر جگہ پہنچ جائے۔ تو جو کافروں کا ولی ہے وہ اتنی قدرت رکھتا ہے، اور جو اللہ کا ولی ہے وہ اتنی قدرت نہیں رکھتا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ کس طرح سے آ جاتے ہیں، کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ تو اب عزیزان محترم، سلام ہے نبی پر، کیوں ہے؟ کس لیے ہے؟ کس لیے سلام ہے؟ اس لیے سلام ہے، جواب یہ ملتا ہے اس لیے سلام ہے کہ نبی نے بتایا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ نبی نے بتایا،
جس نبی نے نماز بتائی اس نبی پہ سلام، نبی پہ تو سلام ہو گیا. یہ عباد اللہ الصالحین کون ہے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے صالح بندوں پر سلام، یہ کون ہے؟ نبی تو نماز سکھائی نا تمہیں، یہ عبد صالح کون ہے؟ کون عبد صالح ہے جس پہ اگر نماز میں سلام نہ کرے تو نماز باطل؟ بتاؤ کون عبد صالح؟ کون ہے عبد صالح؟ ایک کی زیارت میں یہ فکرہ ملتا ہے، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، اے اللہ کے صالح بندے ابو الفضل العباس، تجھ پہ سلام. جانتے جو نماز نہیں پڑھتا وہ کتنا بڑا ظلم کرتا ہے؟ وہ غازی شہنشاہ کی زیارت نہیں پڑھتا. تو یہ دیکھ لیں، نماز نہ پڑھنے، نماز کیا ہے؟ اس میں آپ نے عبادت بھی کی، تکبیر بھی کہی، مسلمان بھی ہوئے گواہی دے کے، زیارت نامہ بھی ہو گیا. اور جب زیارت نامہ ہو گیا تو پھر بچا کیا؟ اب ایک زیارت ہے واجب جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، نماز کا حصہ ہے، زیارت پڑھی جاتی ہے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، زیارت پڑھی جاتی ہے. ایک زیارت نماز کے بعد ہے، یہ زیارت ہے نماز کا حصہ، اس پہ اعتراض کیا جاتا ہے، اب اس پہ کر نہیں سکتے، یہ زیارت آ گئی نماز میں، اس پہ اعتراض ہوتا نہیں ہے، اس پہ ہوتا ہے یہ کیا نئی چیز شروع کر دی ہے نماز کے بعد زیارت پڑھنا. غیر نہیں اپنوں کی بات ہے کہ کبھی آپ مدینہ کا رخ کرتے ہیں، کبھی کربلا کا رخ کرتے ہیں، کبھی مشہد کا رخ کرتے ہیں، یہ کیا طریقہ ہے، یہ کیا اثر ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو یہ ہم نے نہیں، یہ ہمیں بھی رسول نے درس دیا، ہم تو پورا کرتے نہیں ہیں. رسول تو نماز پہ جانے سے پہلے کہتا تھا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، نماز پڑھنے کے بعد کہتا تھا در سیدہ پہ کھڑا ہو کے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ، میرا سلام ہو اہل بیت نبوت، اے رسالت کی کان، اے نبوت کی جگہ. ہم تو ویسا کرتے نہیں ہیں جیسے رسول کرتا تھا. رسول نے پہلے بھی سلام کیا، بعد میں بھی سلام کیا، درس دیا کہ نماز پڑھنی ہے تو ایسے پڑھو. نماز قبول ہوتی ہی نہیں ہے جب تک سیدہ کے دروازے پہ سلام نہ ہو جائے. یہ اسوہ حسنہ ہے، نبی اسوہ حسنہ کا مالک ہے، درس دے رہا ہے. یہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم عبادت ایسی کرتے ہیں، یہ ہماری عبادت ہے. ایک صاحب بڑے زور و شور میں کہا جی ان کی عبادت کی آوازیں باہر تک آتی ہیں، اتنی اچھی آواز میں کہ رات میں یہ نماز پڑھتے ہیں. مجھے بھی ہوئی ٹینشن، میں نے کہا دیکھوں تو صحیح کیسی نماز پڑھتے ہیں. فجر کا ٹائم آیا، آواز آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب جا کے دیکھا کمبل اوڑا ہوا ہے اور نماز فجر ادا ہو رہی کمبل اوڑھ کے. یہ نماز مالک یوم الدین، کیا نماز ہے؟ یہ بات ہے. کبھی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو گئے بغلے کی طرح، کبھی دوسری ٹانگ پہ کھڑے ہو گئے، کبھی جیب میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، موبائل چیک کر رہے ہیں کون کون سی مس کالیں آئی ہیں نماز کی حالت میں. تھوڑی سی کمی ہوئی، گھنٹی بجی تو آن کر دیا موبائل، صراط الذین انعمت علیہم، نماز پڑھ رہا ہوں. یہ عبادت ہے ہماری. اور پھر یہی نماز امام حسین سے افضل بھی بتائی جاتی ہے. یہی نماز جو ماشاءاللہ اس طرح سے ہے، قدم قدم پہ، لمحے لمحے پہ، یہی نماز افضل ہے مولا حسین سے. کل میں نے پیاز کا ایک ذکر کیا تھا، یاد ہے نا وہ حدیث پڑھی تھی، من اکل بصل اکا فی مکہ وجبت لہ الجنہ. ایک اور یاد آیا واقعہ، پہلے عرض کر چکا ہوں لیکن یہ کہ باہر بچوں کو نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے کہ ایک صاحب نے پیاز دیے تھے کسی کو کہ یہ پیاز لے آنا، موٹے پیاز تھے، لے آنا. اب دیکھا وہ نماز یہ سے شروع کی تو دیکھا سامنے سے پیاز آ رہے ہیں. اس نے دیے تھے موٹے موٹے پیاز، جو لے کے آ رہا تھا وہ تھے چھوٹے چھوٹے پیاز.
اور آپ تو جانتے ہیں کہ موٹے کی قیمت یہاں پتہ چلتی ہے کہ پیاز میں مہنگا پیاز وہی ہوتا ہے جو پتلا پیاز قیمتی نہیں ہوتا، موٹا پیاز جو قیمتی ہوتا ہے۔ اب جب پیاز آئے تو اس نے نماز میں دیکھا کہ چیز صحیح نہیں آ رہی، نماز کی حالت میں دیکھا کہ میں نے اس کو جب دیے تھے تو پیاز موٹے موٹے تھے، یہ جو لے کے آ رہا ہے یہ چھوٹے چھوٹے پیاز لے کے آ رہا ہے۔ تو نماز کی حالت میں کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ کیا طریقہ بھائی تیرا؟ اتنے موٹے موٹے پیاز لے کے اتنے چھوٹے چھوٹے لے کے یہ نماز ہے، یہ ایسے نماز ہے؟ یہی تقویٰ ہے، اسی کو متقی کہتے ہیں۔ ہماری جانیں قربان ہو جائیں، عبادت ہے کیا؟ اللہ فرما رہا عبدی اطعنی اجعلک مثلی، میرے بندے میری ایسی عبادت کر، ایسی اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا لوں۔ ہائے ہائے ہائے، اپنے جیسا بنا لوں، کہ اللہ بنا لے گا؟ حدیث قدسی ہے، نہیں اللہ نہیں بنائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ اے میرے بندے میری ایسی اطاعت کر، ایسی عبادت کر، تجھے اپنے جیسا بنا لوں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ ہاتھ تیرے ہوں گے، عطا میری ہوگی، آنکھیں تیری ہوں گی، نگاہ میری ہوگی، زبان تیری ہوگی، کلام میرا ہوگا، کام تیرے ہوں گے، شنوائی میری ہوگی۔ آئیں جو اللہ کی اطاعت کرے وہ اس منزل پہ ہوتا ہے۔ آئیں ذرا غازی عباس کی زیارت پڑھیں، اشہد انک قد اطعت اللہ ورسولہ، مولا میں گواہی دیتا ہوں تو نے اللہ اور رسول کی اطاعت کا حق ادا کیا۔ جیسی اطاعت کرنے کا حق تھا اے عباس وہ تو نے ادا کیا۔ کوئی ادا نہیں کر سکتا جیسے غازی شہنشاہ نے اطاعت کا حق ادا کیا، حق ادا کیا اطاعت کا۔ تو عام بندے کے لیے تو یہ ہے کہ جو اطاعت کرے تو اس کو اللہ یہ دے دیتا ہے۔ اب ذرا تصور کرو جس نے حق ادا کیا اس کے قبضے میں کیا نہیں ہوگا، اس کے قبضے میں کیا نہیں ہوگا۔ ایسے نہیں باب الحوائج کہا گیا، ایسے نہیں باب الحوائج، جانتے ہیں باب الحوائج حاجات کا دروازہ۔ غازی شہنشاہ کون ہے؟ حاجات کا دروازہ، حاجت کا نہیں، حاجات کا۔ بلکہ بدل کے یہ جملہ کہہ دوں، تاریخ میں باب الحوائج 5 ہیں، جن میں پہلے باب الحوائج کا نام ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، محمد والے۔ دوسرے باب الحوائج کا نام ہے حضرت مسلم ابن عقیل، یہ جو عراق میں جن کو باب الحوائج کہا جاتا ہے میں بتا رہا ہوں۔ اور تیسرے باب الحوائج کا نام ہے حضرت ابو الفضل العباس علمدار، اللہم صلی علی محمد۔ چوتھے باب الحوائج کا نام ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ اور پانچویں باب الحوائج کا نام ہے حضرت علی اصغر علیہ السلام، ہر باب الحوائج کا ایک الگ مقام ہے۔ عباس علمدار سے آپ مانگتے ہیں، لیکن یہ جو سب سے چھوٹا باب الحوائج ہے جو در حقیقت سب سے بڑا ہے، اپنی کبھی اگر ہو صرف اسرار شہادت، میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں باب الحوائج حضرت علی اصغر علیہ السلام کے حوالے سے، ان کی شہادت کے اسرار پہ اتنے راز ہیں اس شہادت کے کہ کربلا کی شہادت کو 4 چاند لگانے والا یہ باب الحوائج۔ رسول بے ہیں، نقطہ امیر المومنین ہے، کربلا کی بے حسین ہے، نقطہ علی اصغر ہے۔ اور آپ تو جانتے ہیں اگر نقطہ نہ آئے تو بے نامکمل رہ جاتی ہے، وہ ہے یہ نقطہ وفا، نقطہ کمال، نقطہ بندگی، نقطہ ہر، بلکہ اتنا بڑا باب الحوائج ہے
کہ ہر شہید جو جاتا ہے کوئی گھوڑے پہ بیٹھ کے گیا, کوئی کسی طرح گیا, اب سوچیں جس کی سواری وہ ہو جس کا رسول سواری بنا ہو. اللہ اکبر. اس نقطہ کمال کو علی اصغر کہتے ہیں, باب الحوائج. تو اطاعت کا اتنا حق ادا کیا جس شہید نے, ایک عباس علمدار, ایک علی اصغر علیہ السلام. بلکہ آپ تو حضرت عباس علمدار سے مانگتے رہتے ہیں, ہمیشہ مانگتے ہیں. اب چونکہ نقطہ بات آ گئی تو سنتے جائیں کہ جب سے میں نے چند واقعات پڑھے ہیں نا, میں آپ کو ایک چیلنج بتاتا جا رہا ہوں, کبھی پریشانی آئے تو اسی پہ عمل کریں, اگر پریشانی دور نہ ہو تو پھر فائدہ ہی کیا ہے مانگنے کا. میں کبھی بھی جب مجھے کوئی پریشانی آئے, میں اپنا بتا رہا ہوں, میں فقط اس چھوٹے شہزادے سے مانگتا ہوں, اور یقین جانے میری بات پوری ہو جاتی. یعنی ممبر پہ میں کہہ رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ کہ 2 رکعت نماز پڑھیں, پہلے بی بی ام رباب سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کریں, اور اس کے بعد ایک تسبیح صلوات کی بی بی کو ہدیہ کریں, اور سجدے میں جا کے ایک تسبیح حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کو ہدیہ کریں, اور پھر کہیں اے اللہ تجھے باب الحوائج حضرت علی اصغر کا واسطہ میری پریشانی دور کر. یقین جانے بہت سری سیر عمل ہے ہر حاجت کے لیے. مرجع تقلید آیت اللہ گل پائگانی بڑا نام ہے. 5 مرجع تقلید میں جو تھے ان میں سے ایک آیت اللہ گل پائگانی کا نام گزرا ہے. بہت جلیل القدر شخصیت. ان کو جب پریشانی ہوتی تھی, مشکل ہوتی تھی, وہ پتہ کیسے چلتا تھا؟ ان کے دروازے پہ ایک بینر لگ جاتا تھا اور اس پہ لکھا ہوتا تھا مجلس باب الحوائج حضرت علی اصغر علیہ السلام. مجلس ہوتی تھی تو اگلے دن آقا بڑے خوش ہوتے تھے, تو ان سے پوچھا آپ کی طبیعت, آپ کی جو پریشانی تھی, کہا جی شہزادہ علی اصغر نے میری پریشانی کو دور کر دیا. تو مجھے فرما رہے یہ عام نہیں ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں چھوٹے ہیں, ذہن میں ایک تصور آتا ہے کہ چھوٹا شہزادہ ہے, ہم نے مانگنا ہے مولا عباس سے. ایک بہت بڑے عالم دین, بہت بڑے مجتہد, عالم خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی نے ایک شہزادے کو اٹھایا ہوا ہے, اور وہ شہزادہ کہتا تو مجھ سے کیوں نہیں مانگتا, تو ہر حاجت میں میرے چچا سے مانگتا ہے, دوسروں سے مانگتا ہے, سب سے مانگتا, تو نے آج تک مجھ سے ایک حاجت نہیں مانگی. کیا جملہ تھا؟ فرماتے ہیں کیا تو یہ سمجھتا ہے میں 6 مہینے کا ہے, تو یہ سمجھتا ہے میں 6 مہینے کا. فرماتے ہیں اگر میں نگاہ کر دوں, دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میری نگاہ میں اللہ نے وہ خاصیت دی ہے کہ اگر میں نگاہ کر دوں قیامت تک کی نسلوں کی حاجتیں پوری کر سکتا ہوں. کہا کہ بتاؤ شیعوں کو, مومنوں کو کہ کبھی مجھ سے بھی مانگ لیا کریں. بس جب سے میں نے یہ واقعہ پڑھا ہے نا کہ شہزادے کے دل میں حسرت ہے کہ کوئی نہیں مانگتا, میں ضرور اسی شہزادے سے مانگتا, اسی سے نہیں مانگتا. جب حاجت ہو اٹھتے, نماز ظہر پڑھی, اس شہزادے کو ایک صلوات کی تسبیح پڑھ کے ہدیہ کر بھی, اس کی ماں شہزادی کو تسبیح پڑھ کے ہدیہ کر دی. وظیفہ یہ یاد رکھیں آپ, کوئی ایسا نہیں جو پریشان اللہ, کوئی ایسا نہیں کہ پریشان اللہ. اس شہزادے کو ہدیہ کرے, قرآن مانے اس شہزادے کے لیے, روزے کی نیت کرے اس شہزادے کے لیے, نماز نفل مانے اس شہزادے کے لیے. اگر پریشانی دور نہ ہو تو پھر فائدہ ہی کیا ہے. یہ شہزادہ بڑا عجیب شہزادہ, بڑا عجیب. یعنی تاریخ میں جتنا شیعت کو پھیلانے میں اس شہزادے کا کردار ہے کسی کا نہیں. میرے سامنے واقعہ تھا کتنے ہندو شیعہ ہوئے ہیں اس شہزادے کے جھولے کو دیکھ کر. یار یہ جھولا کس لیے نکالتے ہو؟ ہندو نے پوچھا تھا ایک عالم سے کہ انڈیا میں جھولا کیوں نکالتے ہو؟ کہا ایک 6 مہینے کا بچہ تھا تو اس کو شہید کیا, بے ہوش ہو گیا ہندو. ہوش میں آ کے کہتا ہے کیا اس کو تیر مارا تھا 6 مہینے کے بچے؟ کہتے ہیں ہاں ہاں اس کو تیر مارا تھا. یہ جملہ سننا تھا, ہندو پھر بے ہوش ہو گیا. پھر اٹھ کے کہتا ہے کہ یار مجھے یہ بتاؤ, ہمارے کافروں میں تو
تو کوئی ایسا نہیں ہوتا. ہمارے ہندوؤں میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو 6 مہینے کے بچے پہ تیر چلائے. یہ کس مذہب سے تھا جس نے 6 مہینے کے بچے کو نہیں دیکھا؟ تو کہا کہ یہ مسلمان تھا, قرآن کی تلاوت کرتا تھا. عزیزو رو پڑا ہندو, اور اسی ٹائم اس نے کلمہ پڑھا. کہتے ہیں کہ اتنا چھوٹا بچہ, ترس نہیں آیا؟ دیکھیں اب خود بخود مناسبت آ گئی. میں ابھی کچھ پڑھنا چاہ رہا تھا, آپ کے سامنے ذکر آیا, اب آپ نہیں روک سکتے, اب بس یہیں سے اب چلیں. عزیزو خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے, خدا تمہیں آباد و شاد رکھے. پڑھنا کچھ اور تھا, شاید آج مولا کی مرضی یہی ہے اسی شہزادے کا ذکر کیا جائے. اللہ جانے کون ایسا ہے جو بہت زیادہ حاجت مند ہے. میری ایک ہی دعا ہے, اے اللہ میں یہ مسائل پڑھ رہا ہوں, میری کوئی دعا نہیں ہے, میرے آقا امام زمانہ کا ظہور جلدی کر دے. خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے, خدا تمہیں آباد و شاد رکھے. عزیزو بڑا مظلوم شہزادہ ہے, بڑا مظلوم شہزادہ ہے. اس کی روایت مصائب تو میں پڑھتا ہی نہیں ہوں, آپ تو جانتے ہیں محرم کے 10 دن کے علاوہ میں شہدائے کربلا کے مصائب نہیں پڑھتا. لیکن عزیزو 2 جملے میں عرض کروں گا اس شہزادے کے حوالے سے. مولا جب لے کے آئے ہیں نا اس شہزادے کو, ہر شہید کو اٹھا کے فاتحانہ انداز میں مولا خیمے کے سامنے لائے. لیکن یہ وہ واحد شہید ہے جس کو مولا نے جب اٹھایا ہے نا, سامنے سے نہیں آئے, لمبا چکر کاٹ کے خیمے کے پیچھے آ گئے. عزیزو سب سے پہلے شریکت الحسین بی بی کو علم ہوا. بی بی کو جب علم ہوا, آ کے تسلی دی, حسین بھیا حوصلہ. ملتا ہے مولا اتنا رو رہے تھے زارو قدار. اب بہن ذرا گلا تو دیکھ اس کا. بہن اس تیر سے مارا ہے جس سے اونٹ کو نہر کیا جاتا تھا. میں نے ایک جگہ پڑھا ہے, اگر مولا علی اصغر کو نہ روکتے نا, علی اصغر تیر کے ساتھ چلے جاتے. اتنا وزنی تیر تھا جو شہزادے کے گلے پہ لگا. بھیا حسین حوصلہ, دیکھ تو صحیح اس کے گلے کا کیا حال ہے. عزیزو اس موقع پہ بی بی نے بڑی تسلی دی. ملتا ہے مولا کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا تھا, لگتا تھا کہ امام حسین ابھی دنیا سے نہ چلے جائے. بی بی نے آ کے حوصلہ دیا, حسین حوصلہ. عزیزو بی بی ام رباب آئی, ہماری جانیں قربان ہو جائے اس بی بی کی عظمت میں. عزیزو آ کے شہزادے کو لیا اور ایک جملہ کہا جو ہمیشہ کے لیے رلانے کے لیے کافی ہے. کہتی امثلو کا ینہر. بیٹا جب جانور کو نہر کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے 1 سال سے کم نہ ہو. بیٹا ظالموں کو تجھ پہ رحم نہیں ہے. میری جان قربان. عزیزو مولا نے ایک قبر بنائی اس شہزادے کی. ملتا ہے جب بی بی ام رباب کو پتہ چلا نا مولا نے دفن کر دیا ہے, عجیب جملہ ہے. ملتا ہے جس جگہ بلندی نظر آتی تھی یہ بی بی اپنے کو عسکر کی قبر سمجھ کے گرا دیتی تھی. ملتا ہے 70 مقام پہ اس بی بی نے اپنے کو گرایا اور ایک جملہ کہتی علی اصغر بتا ٹھیک تو ہے. اصغر تیری ماں تجھے یاد کر رہی ہے. عزیزو 2 نشانیاں تھی اس بی بی کی, ایک کربلا میں رہ گئی, ایک شام میں رہ گئی. اللہ اصغر 1 مرتبہ شہید ہوا, بلکہ بدل کے کہہ دوں 3 مرتبہ شہید ہوا.
سکینہ قدم قدم پہ شہید ہوئی. میر انیس فرماتے ہیں، میر انیس کا عجیب جملہ ہے، بلکہ حافظ کفایت صاحب کے جملے سے میں جملہ دینا چاہتا ہوں. حافظ کفایت صاحب کہتے ہیں جو کربلا میں آیا وہ شہید ہو گیا. کہتے ہیں پرندے کو تیر مارا جاتا ہے، شہید ہو گئے. کہتے ہیں کسی کو نیزہ مارا جاتا ہے، وہ شہید ہو گئے. کچھ تلوار سے شہید ہو گئے. کہتے ہیں خیمے جل گئے، وہ بھی شہید ہو گئے. اب فرماتے ہیں ہر چیز کا ذبیحہ علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے. کہتے ہیں مچھلی کا ذبیحہ نہ تلوار ہے، نہ تیر ہے، نہ خنجر ہے، کہ پانی سے نکال دو یہ مچھلی کا ذبیحہ ہے. تو کہتے ہیں بیویاں خیمے سے نکلی، بیویاں شہید ہو گئی. میر انیس فرماتے ہیں لاشیں ہیں رسیوں میں جہاں بھی لیے پھرو، شہزادیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. لاشیں ہیں رسیوں میں جہاں بھی لیے پھرو، شہزادیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئی. عزیزو یہ بی بی آئی ہے کربلا میں، تو اس نے اپنے آقا کو دیکھ کے ایک وعدہ کیا. کون بی بی ام روا؟ اے آقا میں نے دیکھا تو تیرا لاشا کربلا کی زمین پہ پڑا تھا. میں وعدہ کرتی ہوں، یہ نہیں کہا میری سکینہ کہاں چلی گئی، یہ نہیں کہا کہ میری سکینہ کے کانوں سے خون بہ رہا تھا، یہ نہیں کہا کتنی مرتبہ میری سکینہ اونٹوں سے گری، یہ نہیں کہا میرے اصغر کا کیا حال ہوا. کہا کہ آقا میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی نہ سائے میں بیٹھوں گی. ایسی عزادار دیکھی ہے تم نے؟ تاریخ نہیں دیکھی. کہا میں نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی نہ سائے میں بیٹھوں گی. عزاداروں ملتا ہے سورج اپنی عراق کا تو مدینے کا تو سورج جانتے ہیں کہ قیامت کی گرمی ہوتی ہے، 55-60 پہ ٹمپریچر چلا جاتا ہے. سب لوگ بیٹھے ہیں، بی بی سائے میں نہیں ملتا ہے. رنگ اثر کرنا شروع ہو گیا سورج کا. کہتے ہیں کہ بی بی کا رنگ بدل گیا، بی بی سائے میں نہیں گئی. ملتا ہے جب پانی آتا تھا تو پانی کو دیکھ کے کہتی تھی میرا اصغر پیاسا چلا گیا، میری سکینہ پیاسی چلی گئی، میرا آقا حسین پیاسا چلا گیا. عزیز و خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے. موسم آتا رہا گزرتا رہا. ایک دن شریکت الحسین بی بی نے کہا بیٹا سجاد تیری ماں سائے میں نہیں آتی، بیٹا سائے میں لے کے آنا. اب امام سجاد کے کہتے ہیں اماں سائے میں آ جا. اب بی بی نے ایک فکرہ کہا کہ بیٹا اختیار ہے یا حکم ہے؟ کہ اماں نہیں حکم ہے آ جائے. عزیزو یہ جملہ سننا تھا تو بی بی نے رخ کیا کربلا کا. کہتی ہے اللہ ایک امام سے وعدہ کر کے آئی تھی، دوسرا امام مجھے بلا رہا ہے، میں کیا کروں؟ عزاداروں میری جانیں قربان، ایک پاؤں سائے میں ایک پاؤں دھوپ میں بی بی زینب کی آواز آئی بیٹا سجاد تیری ماں دنیا سے چلی گئی، بیٹا بیٹا ام رواب دنیا سے چلی گئی. عزاداروں آخری جملہ ہے، خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے. عزاداروں میری جانیں قربان، اب جو غسل دینے کی باری آئی نا بی بی ام رباب کو، تو عزاداروں بی بی ام رباب کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی گٹھڑی ہے جو ہاتھوں سے نہیں چھوٹتی. بڑی کوشش کی گٹھڑی نہیں چھوٹی، بڑی کوشش کی گٹھڑی نہیں چھوٹی. عزاداروں بی بی زینب نے آ کے ہاتھوں کو کھول کے جب گٹھڑی کو نکالا، ہر کوئی سوچ رہا تھا اس گٹھڑی میں کیا ہے. ارے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، مدینے تک اس بی بی نے اس گٹھڑی کو اپنے سینے سے جدا نہیں کیا. اس گٹھڑی میں کیا ہے؟ عزاداروں جب گٹھڑی کو کھولا تو
کیا دیکھا؟ اصغر کے جھولے کی ارے جلی ہوئی لکڑیاں،